اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی معراج شریف کی وجہ سے اس کو مزید عزت عطا کر دی گئی۔ اور یہ مہینہ زکوٰۃ کی فرضیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی معراج اور پانچوں نمازوں کے اوقات مقرر کرنے، فرض کرنے کے حوالے سے یہ مہینہ خاص ہے۔ اس میں عبادت، ریاضت، ذکر و فکر جتنا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کے بچے کی برتھ ڈے آتی ہے تو آپ اہتمام کرتے ہیں، جب کوئی اور کیا کہتے ہیں اس کو اینیورسری ہوتی ہے کسی چیز کی تو آپ اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ نمازوں کی جو 5 نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس کی اینیورسری اسی مہینہ کے اندر موجود ہے، لہٰذا اس کے لیے اہتمام کرنا اور آئندہ سال کے لیے خدا کی بارگاہ میں یہ پرومس کرنا کہ الہ العالمین پچھلے سال مجھ سے جو کمی ہوئی ہے معافی عطا کر دے اور آئندہ اے اللہ مجھے پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ برکتیں ہیں۔ اور یہی اپنے آپ کو بدلنا ہے، یہی اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ ہر شخص جس طرح عمر اس کی بدلتی جا رہی ہے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ کل بچہ تھا، پھر تھوڑا سا بڑا ہوا، لیکن وہ روک نہیں سکا۔ دیکھتے دیکھتے اس کی داڑھی مونچھ آنی شروع ہوئی، وہ روک نہیں سکا، اگرچہ اس کو اپنی طرف سے کاٹتا رہا، موڑتا رہا کہ نظر نہ آئے، نظر نہ آئے، لیکن یہ چیز وہ ہے جو چھپ کے نہیں رہ سکتی۔ خدائی قانون اور فطرت ہے، یہ جتنا چھپاؤ گے، جتنا دباؤ گے، اتنا ابھر کے سامنے آئے گی۔ ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے انہی بالوں کے اندر جو سیاہ سمجھ کے ہم کبھی ادھر جھٹکتے تھے، کبھی ادھر جھٹکتے تھے، اور کبھی ان بالوں کو بنانے کے حوالے سے ہم کئی پاؤنڈز دے دیتے تھے کہ فیشن کر لیں اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں۔ دیکھتا دیکھتا برش کر رہا ہے، کنگھی کرتا جا رہا ہے، بال گرتے جا رہے ہیں، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن رہی۔ آہستہ آہستہ ان بالوں میں سفید چاندی آنی شروع ہو گئی، داڑھی سفید ہونی شروع ہو گئی، رنکلز آنی شروع ہو گئی۔ چلتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ بدن کے اندر ایسی رنکل آتی ہے کہ جس سے روح کراس نہیں کر سکتی، بس وہ اس کا آخری سانس ہوتا ہے۔ یہ انسان کا ایک ڈھانچہ ہے، یہ ایک زندگی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے ہی مر جاؤ۔ مرنے سے پہلے مر جانے کا مقصد یہ نہیں کہ چھلانگ لگا لو، مرنے سے پہلے کا مطلب یہ نہیں کسی کو مار کے خود پھانسی چڑھ جاؤ، یا جس طرح کے لاسٹ ویک میں یہ ہوا ہے کہ ایک کو مارا اور دوسروں نے ان کو اڑا دیا، جو کیفیت سامنے آئی ہے، یہ اسلام نے کبھی بھی ہمیں اجازت نہیں دی ہے۔ یہ اسلام نے کبھی نہیں کہا موتو قبل ان تموتو سے مراد یہ ہے کہ سیکریفائز کر لو، دوسروں کو ترجیح دو، دوسروں کے لیے کام کرو۔ جب تم دوسروں کے لیے کام کرو گے خدا تمہارے کام خود بخود کر دے گا۔ اپنے کام کے پیچھے رہو گے، یہ تصوف، یہ ذکر، یہ فکر، یہ والدین کا مقام کیوں بڑا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ والدین کا مقام کیوں بڑا ہوتا ہے؟ اولاد جج بھی بن جائے، ملک کی منسٹر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، کنگ، کوئی بھی کسی درجے پر بھی چلی جائے، لیکن ماں اور باپ سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف اتنی ہے کہ انہوں نے اپنے بچے کی جو پرورش کی ہے، جو پالا ہے، بغیر لالچ کے پالا ہے، کوئی امید نہیں ہے۔ جب آپ اپنے بچے کو پالتے ہیں، جھولی میں ماں اس کو دودھ دیتی ہے، رات کو یعنی روتا ہے تو اٹھ کے اس کو لٹاتی ہے، بٹھاتی ہے، سلانے کے لیے اپنی تکلیف برداشت کرتی ہے، صبح اٹھ کے اس نے کام بھی کرنا ہوتا ہے۔ بتاؤ کہ اس ماں کو اس بچے نے کوئی صلہ دیا ہے، کوئی ڈیوٹی دی ہے؟ کسی اور کا بیٹا وہاں پہ ہوتا یا بچہ ہوتا، وہ دوسرے کو کہتی اس کو اٹھا کے دوسرے کمرے میں لے جاؤ، یہ شور شرابہ کرتا ہے، صبح میں نے کام پہ جانا ہے، میں ڈسٹرب ہوں گا یا ہوں گی، لیکن اپنی اولاد کے لیے پوری رات قربانی دینے کے لیے تیار ہوتا ہے بندہ۔
اور کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ یہ بڑا ہوگا تو میرے کام آئے گا، یہ تو اس وقت اس کی خدمت کرتا ہے، والدین کرتے ہیں جس وقت وہ کسی خدمت کے قابل بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے یہاں موجود ہیں، یہ چھوٹا بچہ یاسر خان کی گود میں ہے، وہ اور چھوٹے بچے یہاں موجود ہیں، یہ ان کی خدمت کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ کیا لالچ ہے ان کے پاس؟ کیا گریڈنس ہے؟ کیا لالچ ہے ان کے پاس؟ کیوں خدمت کرتے ہیں؟ کیا رات کو یہ پاؤں دبائیں گے ان کے؟ کیا رات کو ان کو پہرا دیں گے؟ وہ تو خود بیچارے اس قابل نہیں ہے کہ کچھ کر سکیں۔ والدین کا مقام صرف اور صرف اس بنا کی وجہ سے زیادہ ہے کہ جب یہ ان کی خدمت، اولاد کی خدمت کرتے ہیں تو ان کے دل میں کوئی صلہ نہیں ہوتا، کوئی جزا نہیں ہوتی، بس ایک محبت ہوتی ہے۔ اور اس محبت میں اگر اپنی اولاد کے لیے کرو تو تمہیں اللہ اپنی اولاد کے لیے مقام دیتا ہے، اگر تم مخلوق خدا کے لیے کرو گے تو پوری مخلوق میں اللہ تمہیں مقام عطا فرمائے گا۔ اگر ماں باپ اپنی اولاد کے لیے حج اور کعبہ بنتے ہیں تو صرف اپنی اولاد کی خدمت کرتے ہیں، لیکن جو دنیا کی خدمت کر کے ولی بنتا ہے وہ دنیا کے تمام لوگوں کے لیے کعبہ نہیں بنتا، بلکہ کعبے کے دیدار کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ ان کے دروازے پر لوگوں نے کعبے کو دیکھا ہے۔ ہلکی سی بات کر دوں، نماز کا وقت آ گیا ہے۔ وہ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، لاہور میں ان کا مزار موجود ہے۔ مسجد بنائی گئی اس زمانے میں، مسجد بنائی گئی، کچی مسجد ہے، کتب نما کا سلسلہ نہیں۔ یہ جو ہوتے ہیں نا، کیا ہوتے ہیں، قبلہ ڈائریکشن والے ہیں، کمپاس وغیرہ، اس وقت یہ نظام موجود نہیں تھا۔ بس یہ ہے جی مغرب کی طرف کعبہ ہے۔ آج تو ڈگریاں ناپتے پھرتے ہیں نا، ڈگریاں ناپتے پھرتے ہیں کہ بھئی یہ ڈگری ہے، وہ ڈگری ہے، اب اپنی ڈگری نکل جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا بندے کو۔ کوئی چیز نہیں تھی، لوگوں نے کہا کہ نہیں، سورج کس ڈائریکشن پہ کعبہ ہے۔ علی حجویری تمہارا مسجد جو ہے وہ کعبے کی ڈائریکشن سے ہٹ کے ہے۔ بالآخر ایک وقت آیا، سارے آ گئے اکٹھے، غالباً کوئی عصر کا وقت تھا یا ظہر کا وقت تھا، کوئی نمازوں میں سے ایک وقت موجود تھا۔ سارے آئے آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے، بات کرنے کے لیے۔ وہ عالم تھے، انہوں نے علم اپنے لیے پڑھا تھا، یہ عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، لوگوں کی ہدایت کے لیے انہوں نے کام کیا تھا، لوگوں کی خدمت کی تھی۔ اور اس وقت کھڑے ہوئے تو آپ نے فرمایا نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد جو ہے وہ کعبے کی ڈائریکشن کو سلیکٹ کر لیں گے۔ آپ نے جس وقت نیت باندھنے لگے، سارے کے سارے نیت باندھنے لگے۔ آپ نیت میں کیا کہتے ہیں؟ فیسنگ ٹوورڈ کعبہ شریف۔ جیسے ہی کہا نا فیسنگ ٹوورڈ کعبہ شریف، میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، جیسے ہی انہوں نے کہا فیسنگ ٹوورڈ کعبہ شریف، دیکھا تو کعبہ سامنے موجود ہے، دیکھا تو کعبہ سامنے موجود ہے۔ سارے حیران ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا میری مسجد کا رخ کعبے سے ہٹ کے ہے یا کعبے کی طرف ہے؟ بس یہ صوفی لوگ جو ہوتے ہیں، جو لوگوں کے لیے خدمت کرتے ہیں، کعبہ نہیں، کعبے کی زیارت کرانے والے گھر میں بیٹھ کے کعبے کا دیدار کر سکتے ہیں۔ اس لیے اب والدین کا مقام صرف اولاد کے لیے اس وجہ سے ہے کہ وہ ان کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ جو اللہ والے دنیا کی خدمت کرتے ہیں، یہ جو دنیا کی خدمت بلا نیکی کر کنویں میں ڈال، کسی کے ساتھ نیکی کرو کبھی نہ جتلاؤ، مسجد کے ساتھ کرو، راہ جاتے کے ساتھ کرو، مسلم کے ساتھ کرو، نن مسلم کے ساتھ کرو، اللہ کی مخلوق ہے، مخلوق سمجھ کے تم کرتے جاؤ گے، یقین کرو کہ دیکھو تمہارا اللہ تمہاری مشکلات کو کیسے آسان کرتا ہے۔ اور کوئی چاہے نا کہ میرا دل نرم ہو، میرا دل نرم ہو، اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ کو نرم کرے، اپنے ہاتھ کو نرم کرے۔ اب نرم کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اس کو رگڑنا شروع کر لے۔ نرم کرنے کا مطلب یہ، اس کو پاکٹ میں ڈال لے اور جو کچھ ہے غریبوں مسکینوں کو دینا شروع کر لے، اور یہ احساس کرے، یہ خود خدا کا شکر ادا کرے کہ وہ لینے والا غریب میں بھی تو ہو سکتا تھا، میں بھی تو ہو سکتا تھا، مجھے اللہ نے توفیق دی ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے انفق یا ابن آدم، اسپینڈ اوسان آف آدم، جتنا ہو سکتا ہے خرچ کر۔ انفق علیک، جب تو خرچ کرے گا تو آئی ول اسپینڈ اپون یو۔ اگر تو مجھ پہ خرچ کرے گا نا، تو مجھ پہ 1 پاؤنڈ خرچ کرے گا، 1 ریال خرچ کرے گا، 1 درہم خرچ کرے گا، 1 دینار خرچ کرے گا، یا کسی ایک آدمی کو کھانا کھلائے گا، 1 کے بدلے میں تو 10 تو میں نارمل دیتا ہوں،
10 تو میں نارمل دیتا ہوں، لیکن تیرا خلوص، تیری محبت جتنی زیادہ ہوگی اس کے بدلے میں کتنا دوں گا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ نے اس باؤنڈری کو بالکل اوپن کر دیا ہے کہ جو کاؤنٹ لیس ہے۔ اس لیے آپ حضرات ذکر کے لیے آئیں، ایک تو 8 بجے سے پہلے پہنچ جایا کریں تاکہ پورے ختم شریف میں شامل ہوں۔ میں اپنی سسٹرز کے لیے بھی یہی کہوں گا، اور میرے بہت سارے ساتھی ہیں جو میں نام کسی کا، برادرز میں سے بھی ہیں اور سسٹرز میں سے بھی ہیں، جو تقریباً 6000 سے لے کر 15000 تک ڈیلی درود شریف پڑھتے ہیں۔ کچھ ایسے ساتھی ہیں جو 25000 سے 25000 سے لے کر 30000 ٹائم تک صرف یہ کلمہ شریف کا لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتے ہیں، ساتھ اپنا دفتر کا کام بھی کرتے ہیں، ساتھ ٹیکسی کا بھی کام کرتے ہیں، دیگر جتنے کام ہیں ان کے ساتھ اپنے وہ بھی کام کرتے ہیں۔ اور واقعی ان لوگوں پر جو کیفیات طاری ہوتی ہیں، وارد ہوتی ہیں، وہ کبھی کبھی آ کے مجھے بتاتے ہیں تو ایک جہان آباد ہے ان لوگوں کا۔ چلتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور نظر آتا ہے، لیکن چلتا پھرتا وہ انسان جس وقت وہ اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا تو لوگ سارے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ دوسرا پوچھتے اس کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ یار اس سے کوئی قلبی محبت ہوتی ہے۔ یہ چیز چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہوتی۔ جو آدمی مخلوق کے لیے کام کرتا ہے، یہ اللہ کی مخلوق، الخلق و عیال اللہ، یہ حضور کی حدیث مبارک ہے، یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ کنبے سے مراد یہ ہے کہ اس کی لک آفٹر کرو، اگر اللہ کو راضی رکھنا ہے تو ان کو راضی کرنا شروع کر لو۔ اس لیے ایک چیز اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو۔ جو بھی ملے اس کے ساتھ نیکی کرو، برائی سے بچو۔ اگر کوئی گال گلوچ نکال دے تو مقابلہ نہ کرو، خاموش ہو کے گزر کے اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، ان کو سلام دے کے آگے گزر جاؤ۔ اگر یہ چاہتے ہو کہ اس جو ہماری یہ مجالس ہیں ان میں میرا بھی کچھ مقام بنے، میرا بھی دل کچھ صاف ہو، تو لوگوں سے اپنے دل کو صاف کرنا شروع کر لو، اپنی برادری سے اپنے دل کو صاف کرو، اللہ تعالیٰ اپنی طرف تمہارے دل کو صاف کرنا شروع کر دے گا۔ شیشے کے 2 رخ ہوتے ہیں، 2 سائیڈز ہوتی ہیں، ایک تمہاری سائیڈ ہوتی ہے، ایک دوسری سائیڈ ہوتی ہے۔ جب دوسری سائیڈ بند ہو تو بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، بندہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اور جس وقت کے دوسری سائیڈ سے جگہ اوپن ہو، نظر تھرو ہو جاتی ہے، سی تھرو ہو جاتی ہے، اگلا منظر بھی وہ دیکھتا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ پچھلی سائیڈ بند ہے، ہم جس کو بھی دیکھتے ہیں وہ نظر نہیں آتا، اس میں ہم خود ہی نظر آتے ہیں۔ اگر وہ اچھا نظر آتا ہے تو ہم بھی اچھے ہیں، اگر وہ غلط ہے تو ہم بھی غلط ہیں۔ اس لیے تمام حضرات سے یہ ہے، عملی زندگی اختیار کرنی شروع کرو، تھوڑی تھوڑی عمل شروع کرو۔ یہ نہیں ہے کہ ایک دم انبار بن جاؤ، نہیں، تھوڑا تھوڑا پریکٹس شروع کر دو، دیکھو میرا اللہ کتنی برکت ڈالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کو برکت عطا فرمائے۔ جزاک